کیا کہنا ہے مرزا جی کے؟ مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے، سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے، یہ کھینچ تان کر حسن درجے تک روایت ہے۔ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ آپ بات کو سمجھیے گا نا ذرا، مرزا جی سے کوئی ایسی پوچھے، علی الحسن نقوی نے مستدرک حاکم کی، یعنی یہ جو کتاب اللہ ہے وہ سنت النبی ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ علی الحسن نقوی نے سوال میں اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ کیسا یہ آدمی چونا لگانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ پہلے سے رافضیوں کو خوش کیا، اب یہ منکرین حدیث کو خوش کر رہا ہے۔ سنو ذرا بات کو، کہتا ہے کہ وہ سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے، یہ کھینچ تان کر حسن درجے تک کی روایت ہے۔ مستدرک حاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے۔ مرزا جی نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا، سننا ذرا بات کو، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ ہے وہ سنت النبی ہی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیزیں کہ جن کو مضبوطی تھام لو، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب۔ سنو ذرا بات کو، مرزا جی قوم شعیب والی مرزا جی کی مثال ہے، لینے کے بعد کچھ اور ہے، دینے کے بعد کچھ اور ہے۔ اپنے مطلب پہ مرزا جی جب کسی روایت کی تصحیح کے اوپر آتے ہیں تب مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ یہ جو حدیث بیان کی ہے نا کہ جس کو علم کی کوئی بات آتی تھی اور اس نے لوگوں سے چھپا لیا، اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اس کے لیے مرزا جی نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔ مستدرک حاکم میرے ہاتھ میں ہے، مرزا جی نے جس حدیث کی طرف توجہ دلائی وہ حدیث میں نے کھول رکھی ہے۔ امام حاکم نے ذکر ہی کیا کیا ہے کہ امام حاکم اس کو صحیح کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ امام ذہبی نے اس کی موافقت کرتے ہوئے کہا ہے احتج البخاری بإکرمہ و احتج مسلم بأبی اویس عبداللہ ولہ اصل فی الصحیح۔ اس میں موجود راوی اکرمہ سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں دلیل لی ہے، اور اس میں موجود راوی ابو اویس عبداللہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں احتجاج کیا ہے، ولہ اصل فی الصحیح، اور اس کی اصل صحیح ہے، اس کی اصل صحیح ہے، یعنی امام ذہبی موافقت کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر مرزا جی کو کوئی کیڑا رہ جائے مرزا جی کے مخصوص انداز میں، تو پھر اس کے بعد کی روایت امام حاکم نے یہ کہہ کے نقل کیا ہے، وقت وجدت لہ شاہدا من حدیث ابی ہریرہ، اور میں نے ابو ہریرہ سے روایت اس حدیث کا ایک شاہد بھی پایا ہے۔ پھر امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کتاب اللہ ہے وہ سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیں ذرا بات کو، اس کی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ الشَّاهِدُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، اور جو پہلے حدیث گزر چکی ہے یہ حدیث اس حدیث کی گواہی دیتی۔ اب نظر نہیں آیا مرزا جی کو حاکم کی تصحیح کرنا اور ذہبی کی موافقت کرنا؟ اور سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 325، یہی حدیث نقل کرنے کے بعد امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل العلم شہرۃ یُکاد یستغنی بها عن الاسناد۔ من کنتا مولا علی روایت پر مرزا جی سے جس دن ہم جواب دیں گے اس دن مرزا جی سے ہم پوچھیں گے اس بات کو۔ مرزا جی کہتے ہیں، سنو ذرا، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا، اور یہ جو حدیث ہے محفوظ، یہ محفوظ ہے، معروف ہے، مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل علم کے نزدیک اس قدر شہرت رکھتی ہے کہ علماء و محدثین اس کی سندوں سے مستغنی ہو چکے ہیں۔
कोई परवाह नहीं रही इसकी सनदों की। ये इतनी मशहूर और मारूफ हदीस है, मगर वो मिर्जा जी ही क्या जो इतना चैन से बैठ जाए। आखिर कीड़ों का जो मसला है, उसके बाद देखें जरा, गौर तलब नुकता है। मिर्जा जी कहते हैं अपनी इसी वीडियो में एक जगह पर कि दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर, दौरा हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ताला अलैह। और दूसरी जगह मिर्जा जी कहते हैं अल्बानी से बड़ा कौन है, अल्बानी से बड़ा कौन है। मैंने शेख अल्बानी को नाम दिया दौरा हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासिरुद्दीन अल्बानी। भाई मेरे ये नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है, इस्लाम में सुन्नत का मकाम। इसके सफा नंबर 31 पे नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को दर्ज किया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें, और नासिरुद्दीन अल्बानी ने इसको बतौर दलील दर्ज किया है। सही थी तभी तो दर्ज किया है, तभी तो उसको बतौर दलील किया। और फिर मिर्जा जी के स्टाइल में इनसे बड़ा कौन है, अल्बानी से बड़ा कौन है, और मुद्दई लाख पर भारी है गवाही तेरी। इसके बाद तो मिर्जा जी का नशा ऐसा टूटना है कि बात छोड़ दो। मिर्जा जी तुम्हारे अपने कलम से हम तुम्हें दिखाते हैं, ये तुम्हारा अपना लिखा हुआ वाक़या करबला का हकीकी पसे मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। मिर्जा जी ये खोलते के साथ ही ये आपका टाइटल खुला, ये नीचे आपने क्या हदीस दर्ज कर रखी है मिर्जा जी, ये सुनो जरा बात को। ये नीचे ये वाज़ेह तौर पे आपने लिखा है, और क्या कह के लिखा है जरा सुनो। नोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी कुरान को बनाया था। नंबर 5 तर्जुमा सही हदीस, तर्जुमा सही हदीस। दोबारा दोहरा रहा हूं, तर्जुमा सही हदीस। बेशक मैं अपने बाद तुम में दो ऐसी अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं कि अगर उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब कुरान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो सही अहादीस से महफूज है। अरे मिर्जा जी तुमने खुद ने तो इसको सही कह रखा है, अगर ये तुमने खुद ने लिखा है तो, अगर ये तुमने खुद ने लिखा है तो तुमने ही तो इस हदीस को सही कह रखा है। और मिर्जा जी तुम ही ये बात कह रहे हो, ये खींच तान कर हसन दर्जे तक की रिवायत है। ये यहां लिखते हैं ना खींच तान कर, लेकिन नहीं, मिर्जा जी भी वही हैं, दरो गोरा हसन अबाशत।